بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے اس درس میں ہم کتاب الطہارہ وضو کے سنن و آداب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تھے۔ غالباً یہ صلح حدیبیہ کے بعد کا معاملہ ہے یا عمرۃ القضاء کا معاملہ ہے، چونکہ ہجرت کرنے کے بعد آقا مکہ کی طرف یا تو 6 ہجری میں گئے جب صلح حدیبیہ ہوا، یا اگلے سال عمرہ قضا کرنے کے لیے گئے، یا پھر حجۃ الوداع کے لیے گئے۔ ہم واپس آ رہے تھے، دوران سفر ہم ایک چشمے پر پہنچے تو کچھ لوگوں نے نماز عصر کے لیے وضو کرنے میں جلدی کی اور بہت ہی عجلت سے کام لیا، اور جلدی جلدی وضو کر کے ہم لوگ حضور نبی کریم کے پاس پہنچ گئے۔ ہم نے دیکھا کہ ان کی ایڑیاں چمک رہی تھیں، یعنی وضو کا پانی ایڑیوں کو صحیح طور پہ نہیں لگا تھا، ایڑیاں صحیح نہیں دھوئی گئی تھی، ان کی خشکی چمک رہی تھی۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ میں جلنے کی وجہ سے ان ایڑیوں پر افسوس ہے، یعنی وہ ایڑیاں یا جسم کا وہ حصہ جو وضو میں دھویا نہیں گیا ہے تو ان پر افسوس ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں جلے۔ یعنی وضو کے اندر یہ جو نقص رہ جاتا ہے کہ اگر کوئی حصہ انسان اچھی طرح نہ دھوئے اور وہ خشک رہ جائے اور انسان اس میں نماز پڑھ رہا ہے، وضو تو نماز کی چابی ہے، اگر چابی کے دندانے ٹھیک نہیں ہیں تو تالا کیسے کھول سکتا ہے؟ اس لیے وضو کو درست کرنا، اچھی طرح کرنا، اور یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کوئی حصہ اعضائے وضو میں سے خشک نہیں رہنا چاہیے۔ یہ خشکی سے بچانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ انگلیوں میں خلال کرو، پاؤں کی انگلیوں کے اندر بھی اپنی انگلی کو پھیر کے ان کے اندر بھی انگلی پھیرو پانی والی، تاکہ جگہ خشک نہ رہ جائے۔ خشک رہ جائے گی تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہ ہوا تو نماز نہیں ہوگی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے وضو فرمایا تو اپنے موضوع پر مسح کیا۔ موضع کا جو مسح ہے یہ شریعت کے اندر بالکل بجا ہے، درست ہے۔ سردی گرمی کوئی موسم ہو، اگر کوئی اپنے پاؤں پر موزہ پہنے ہوئے ہے، موزے کی تعریف ہم یہ کرتے ہیں کہ موزہ ایسی چیز کا ہونا چاہیے جس سے پانی وغیرہ کراس کر کے پاؤں تک نہ پہنچے۔ بعض لوگ ہمارے ہاں آج کل جرابوں پر بھی مسح کر لیتے ہیں، ہم اسے درست نہیں سمجھتے، چونکہ جراب ایک دھاگے کی بنی ہوئی ہے۔ آپ جب جراب کو گیلی جگہ پر پاؤں رکھیں گے تو جراب کا گیلا پن آپ کے پاؤں کو گیلا کر دے گا اور وہ پانی کو نہیں روکے گی، اس لیے ہم جراب پر مسح کو درست نہیں سمجھتے۔ ہاں، چمڑے کی بنی ہوئی چیز ہے جو پانی کو روکنے والی ہے، ہوا کو روکنے والی ہے اور ٹخنوں تک اس کو ڈھانپے ہوئے ہے، وہ موزہ ہوتا ہے۔ اس موزے پر اگر انسان ایک بار وضو پورا مکمل کر کے پاؤں دھو کر موزہ پہن لے اور پھر وہ اپنے گھر میں ہے، سفر میں نہیں ہے، تو وہ 24 گھنٹے تک، موزہ پہننے کے 24 گھنٹے تک، اب جب دوبارہ وضو کرے گا تو صرف موزے کے اوپر گیلا ہاتھ پھیر دے گا تو پاؤں دھلا سمجھا جائے گا اس کا، اس کے کہتے ہیں موضوع پر مسح۔ اور اگر کوئی مسافر آدمی ہے، سفر پر ہے، تو اس کے لیے یہ رعایت موضوع پر مسح والی 72 گھنٹے کی، یعنی 3 دن کی ہو جاتی ہے۔ مقیمی کے لیے 24 گھنٹے اور مسافر کے لیے 72 گھنٹے تک سہولت رہ جاتی ہے۔ وہ ایک بار وضو کرتے ہوئے پاؤں دھو کے موزہ پہن لے مسافر آدمی تو وہ 3 دن تک اسے پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ موزہ کھولے نہیں۔ اگر موزہ کھول دیا اس نے تو پھر اس کو دوبارہ دھونا پڑے گا اپنا پاؤں۔ موزہ کھولے نہیں، 3 دن تک چلتا ہے تو چلتا رہے گا۔ یہ موضوع پر مسح دین میں ثابت ہے، شریعت کے اندر موجود ہے۔ صرف ہمیں اختلاف اس بات سے ہے کہ بعض لوگ جرابوں وغیرہ پر، پتلے کپڑے پر مسح شروع کر دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ وضو کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم لوگ لباس پہنو اور جب تم وضو کرو تو دائیں جانب سے شروع کیا کرو، دائیں جانب سے پہلے دایاں ہاتھ دھونا ہے، دایاں بازو پہلے دھونا ہے، دایاں پاؤں پہلے دھونا ہے۔ اچھا یہ تو وضو کا ہے، سرکار کا لباس پہنتے ہوئے ہم جب قمیض پہن رہے ہیں تو پہلے دایاں ہاتھ ڈالے قمیض کے اندر، شلوار پہن رہے ہیں تو پہلے دائیں ٹانگ ڈالے شلوار کے اندر۔ اسلام داہنی سمت کو پسند کرتا ہے، کوئی چیز بانٹنی ہے تو دائیں طرف سے پہلے شروع کرنا ہے۔ دائیں کو اسلام نے، رائٹ جسے ہم کہتے ہیں، اس کو اسلام نے برکت والی سائڈ قرار دیا ہے، اور حتیٰ کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر بھی جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جنتی لوگ ہوں گے۔ دائیں ہاتھ میں جن کو دیا جائے گا انہیں اصحاب الیمین کہتے ہیں، اصحاب الیمین عربی میں یمین کہتے ہیں دائیں سائڈ کو، اصحاب الیمین دائیں والے، اور جہنمی لوگ کہلاتے ہیں اصحاب الشمال بائیں والے، ان کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں یا اس کو پیٹھ کے پیچھے سے ملے گا۔ تو دائیں ہاتھ کو ہمیشہ زندگی میں، کھانے میں، کوئی چیز دینے میں، ہر چیز کے اندر دائیں ہاتھ کو استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح وضو سے پہلے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سرکار نے فرمایا اس شخص کا وضو کامل نہیں ہوتا جو اللہ کا نام نہ لے، یعنی وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کرنا چاہیے۔ یہ بسم اللہ بھی اسلام کے اندر بڑی پسندیدہ، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، میں کھانا کھاؤ بسم اللہ کہہ کے کھاؤ، پانی پیو بسم اللہ پڑھ کر پیو، دروازہ کھولو بسم اللہ پڑھ کے، بند کرو بسم اللہ پڑھ کے، برتن کے اوپر اگر تم نے کوئی اس کا ڈھکنا رکھنا ہے بسم اللہ پڑھ کے، ہر کام میں، ہر اچھے کام میں، ہر اچھے کام کو بسم اللہ سے شروع کرنا اس کے اندر برکت پیدا کر دیتا ہے، اسے شیطانوں سے محفوظ بنا دیتا ہے۔ ہماری زندگی کی یہ چیزیں حصہ ہونا چاہیے، ہمیں یاد رکھنی چاہیے یہ بات۔ اسی لیے یہ حدیث پاک آ گئی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، حضرت لقیط بن صبرہ روایت کرتے ہیں، میں نے عرض کیا رسول اللہ مجھے وضو کے بارے میں بتائیں کہ وضو کا جو خوبصورتی ہے وہ کس چیز میں ہے، وضو کا حسن، وضو کا کمال کس چیز میں ہے؟ سرکار نے فرمایا کامل اور عمدہ وضو میں یہ بات شامل ہے کہ تو انگلیوں میں خلال کیا کر، ناک میں پانی چڑھایا کر، یعنی ناک میں پانی بس صرف ایسے نہیں ہاتھ کو یہاں پہ رکھ کے کر لیا بھئی یہاں پانی جائے، نہیں، تھوڑا سا اوپر کھینچے اس کو اوپر تک لے کر جاؤ۔ میں یہ وضو کی خوبصورتی ہے، وضو عمدہ ہو جاتا ہے اس سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور جب وضو فرماتے تھے تو ہاتھ مبارک میں پانی کا ایک چلو لیتے اور اسے حلق کی طرف سے اس کو لے جاتے اور اپنی ریش مبارک کا خلال کرتے۔ داڑھی کے معاملے کو سمجھیے، جن احباب کی داڑھی چھوٹی ہے ان کو تو اچھی طرح دھونا ضروری ہے، نیچے جلد تک پانی پہنچا ہے پورا، اور جن کی بڑی داڑھی ہے ان کو منہ دھونا ہوتا ہے اور داڑھی میں خلال کرنا ہوتا ہے، پانی لے جا کر داڑھی کو خلال کرنا، انگلیاں اندر سے نکالنا۔ بڑی داڑھی والوں کے لیے خلال داڑھی کے اندر کرنا یہ بھی آقا کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اسی طرح وضو کا پانی اگر جیسے ہمارے ہاں اب تو ہم ٹوٹیوں پر بیٹھتے ہیں، پہلے لوٹے سے وضو کرتے تھے، تو یہ بھی سرکار کی سنت ہے، وضو مکمل ہونے کے بعد جو پانی بچ جاتا تھا تو اس میں سے ایک آدھ گھونٹ، 2-3 گھونٹ سرکار پی لیا کرتے تھے۔ وضو کا بچا ہوا پانی پی لینا، اس میں سے کچھ پی لینا، یہ بھی آقا کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ پانی کے استعمال میں اسراف نہ کرنا، یعنی ہاں بڑی اہم بات ہے آج کے حوالے سے۔ سرکار حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں بیٹھا وضو کر رہا تھا تو سرکار نے فرمایا اے سعد اسراف نہ کرو، اسراف کہتے ہیں فضول خرچی کرنا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وضو میں بھی کوئی فضول ہوتا ہے، کوئی اسراف ہوتا ہے؟ کہا ہاں، وضو کے اندر بھی پانی کا زیادہ استعمال کرنا فضول خرچی ہے، بھلے تم نہر کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ہو۔ آپ اندازہ فرمائیے آج دنیا رو رہی ہے، پانی کی قلت ہو رہی ہے، پانی کم ہو رہا ہے، ہمیں وسائل بچانے چاہیے، پانی کو ری سائیکل کرنا چاہیے، پانی ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ 1400 سال پہلے ہمارے آقا نے فرمایا وضو کے اندر بھی پانی ضائع نہ کرنا، وضو کے اندر بھی پانی کو بچا کے رکھو۔ ہمارے یہاں لوگ بڑی زیادتی کرتے ہیں، ٹوٹی کو تیز کھول کے بیٹھ جاتے ہیں
اور پھر کلی ہو رہی ہے، ٹوٹی چل رہی ہے، ہم اپنے ویسے کوئی بازو رگڑ رہے ہیں، کچھ اور کام بھی ساتھ کر رہے ہیں تو پانی کو بند نہیں کر رہے. حالانکہ ہمیں اگر کسی اپنے پاؤں کو ذرا اچھی طرح دھونا ہے، اس کے اندر اگر ہم نے کوئی آدھا منٹ لگانا ہے تو ٹوٹی بند کر کے پانی کو اپنے پاؤں کو رگڑتے رہے، پھر ٹوٹی کھول کے پھر پانی کو دھو رہے. پانی کو بچانے کا، پانی کے استعمال میں اس کی جو حفاظت ہے، یہ دھیان میں رہنا چاہیے کہ پانی ضائع نہیں کرنا ہے، یہ دھیان میں رہنا چاہیے انسان. اور ٹوٹیوں کے اندر بعض اوقات پریشر زیادہ ہوتا ہے تو پھر پانی کے چھینٹے دوسروں کو جاتے ہیں. اس کا بڑا خیال کریں کہ آپ کے وضو کا پانی دوسرے کو نہیں لگنا چاہیے، آپ کا پانی اس کے چھینٹے دوسروں پہ نہیں جانے چاہیے. یہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے اور وہ پانی اس سطح کا طاہر تو ہوتا ہے، مطہر نہیں ہوتا ہے، اس لیے ناپسندیدہ ہے استعمال شدہ پانی کسی اور کے اوپر پھینکنا. تو اس سلسلے میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور آقا کریم علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.